الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے قفل جہنم کے بیٹے، کیا کہا؟ اے قفل جہنم کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد ماجد کے متعلق یہ جملہ سن کر بڑے پریشان ہوئے۔ کوئی بھی کسی کے باپ کو برا بھلا کہے تو پریشان ہوگا۔ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے اور گھر جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابا جان، عبداللہ بن سلام نے آپ کو قفل جہنم کہا ہے۔ حضرت عمر نے بات سنی تو عبداللہ بن سلام کے پاس پہنچے اور دریافت فرمایا کہ آپ نے میرے حق میں یہ الفاظ کیوں استعمال فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے باپ نے اور انہیں ان کے آباء و اجداد نے، مجھے میرے باپ کو میرے دادا نے، آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جسے عمر بن الخطاب کہا جائے گا۔ وہ مبارک نفس جب تک امت محمدیہ میں رہے گا تب تک جہنم کا دروازہ بند رہے گا۔ تو اب یہاں پہ جو قفل جہنم کہا تو جہنم کی کنجی، قفل کا مطلب ہوتا ہے تالا، تو جہنم کا دروازہ بند رہے گا، گویا وہ جہنم کا قفل ہوگا، لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ جب حضرت عمر انتقال فرما جائیں گے تو جہنم کا دروازہ کھل جائے گا اور لوگ اپنی نفسانی خواہشوں میں مبتلا ہو کر ادھر ادھر پریشان ہو کر متفرق ہو جائیں گے۔ سبق: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر گستاخانہ حملے کرنے والا اپنے لیے جہنم کا قفل کھولتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے تو ایک لڑکی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی منت کہ اللہ تعالیٰ میدان جنگ سے آپ کو بخیریت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گا۔ ایک دف ہوتا تھا پہلے، ہاتھوں سے سب بجایا جاتا۔ اب کیسی منت تھی یا رسول اللہ، اگر آپ جنگ سے صحیح سلامت واپس لوٹے تو میں دف بجاؤں گی، یہ منت مانی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، وہ لڑکی دف بدستور بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے تو اس لڑکی نے فوراً دف کو رانوں کے نیچے چھپا لیا اور خود اس دف کے اوپر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات دیکھ کر فرمانے لگے، عمر، شیطان تجھ سے بہت ڈرتا ہے، یہ لڑکی میرے سامنے دف بجاتی رہی مگر تجھے دیکھ کر اس نے دف کو چھپا لیا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 555۔ سبق: یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دبدبہ ہے کہ شیطان آپ کے وجود سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ آپ کا نام بھی سن لے تو کانپ اٹھتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں کہ جس کو چاہیں
اور جس بات کی چاہیں اجازت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے جس بات کی چاہے اجازت دے دے، یہ حضور کو اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو فرمایا میں نے جنت میں ایک بہت بڑا محل دیکھا ہے جس کے صحن میں ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ محل عمر کا ہے، یہ محل عمر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اے عمر، میں محل کے اندر جاتا مگر تمہاری غیرت کو یاد کر کے میں اندر نہیں گیا اور واپس چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ میں آپ پر غیرت کرتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ ایسا کب ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت عمر رونے لگے۔ اب اس سے سبق یہ ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غیور تھے، غیرت مند تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے آقا و مولا ہیں آپ کی غیرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر گستاخانہ حملے کرے وہ کس قدر بے غیرت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کسریٰ میں ایک لشکر بھیجا۔ جب لشکر دجلہ کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کوئی جہاز اور کشتی نہ تھی جس کے ذریعے پار ہوتے، دریا پار ہوتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس لشکر کے جرنل تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اے دریا اگر تو حکم الہی سے چلتا ہے تو ہم تجھے حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدل عمر کا واسطہ دیتے ہیں تو ہمیں راستہ دے۔ دریا سے کہا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم تجھے حرمت نبی اور عدل عمر کا واسطہ دیتے ہیں تو ہمیں راستہ دے دے تاکہ ہم بآسانی پار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر ان دونوں باہمت جرنلوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، ہمت کر کے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ اور جب جانثار اور وفادار لشکر نے اپنے سرداروں کے گھوڑے دریا میں دیکھے تو سب نے دفعتاً ایک ہی بار میں گھوڑوں کی باغیں چھوڑ دی اور دریا میں کود پڑے۔ دریا نے ان پاک لوگوں کو راستہ دے دیا اور ان کے گھوڑوں کے کھر تک پانی سے تر نہ ہوئے۔ کھر جو ہوتے ہیں نا گھوڑے کے، کھر بھی پانی سے تر نہ ہوئے اور صحیح و سالم پار ہو گئے۔ سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کی برکت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ظہور پذیر ہوئی اور بغیر کسی جہاز و کشتی کے سارا لشکر دریا سے پار ہو گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے مسلمان اپنے نبی کی حرمت اور اپنے امیر کی عدالت پر اعتماد رکھتے ہیں اور بڑی سے بڑی رکاوٹ کو بھی حاضر میں نہیں لاتے۔ جو سچے مسلمان ہوتے ہیں اپنے امیر پر، اپنے رسول پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔